گے. ان سے کہو تم پتھر یا لوہا بھی ہو جاؤ یا اس سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز جو تمہارے ذہن میں قبول حیات سے بعید تر ہو کہ پھر نہ بنے, پھر بھی تم اٹھ کر رہو گے. دیکھیے کہ اگر انسان غور کرے تو ہر روز انسان کے جسم کے اندر کے لاکھوں سیل مرتے ہیں جن کو ہم ڈیڈ سکن, ڈیڈ سیلز کہتے ہیں, اور ان کی جگہ نئے پیدا بھی ہو جاتے ہیں. تو موت اور زندگی کا یہ عمل تو اس وقت بھی ہمارے ساتھ چل رہا ہے. یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ جو ڈیڈ سیل ختم ہو جائیں پھر دوبارہ کوئی نہیں. جب تک ہم زندہ ہیں دوبارہ پیدا ہوتے رہتے ہیں, اور چند سالوں کے بعد ہمارا پورا جسم ریپلیس ہو چکا ہوتا ہے. یہ تجربات غیر محسوس طریقے سے یہاں بھی ہو رہا ہے, لیکن ہم سمجھتے نہیں اس بات کو. تو جس رب نے پہلی دفعہ پیدا کیا وہ دوبارہ کیوں نہیں پیدا کرے گا؟ اس میں مشکل کیا ہے اس ایمان لانے میں؟ وہ ضرور پوچھیں گے کون ہے وہ جو ہمیں پھر زندگی کی طرف پلٹا لائے گا. جواب میں کہیے وہی جس نے تم کو پہلی بار پیدا کیا. وہ سر ہلا ہلا کر پوچھیں گے اچھا تو یہ ہوگا کب؟ یعنی اب اصل بات چھوڑ کے ایک اور بات پکڑ لی. آپ کہیے کیا عجب وہ وقت قریب ہی آ لگا ہو. اللہ نے کسی کو بھی نہیں بتایا کہ قیامت کس دن آنی. جس روز وہ تمہیں پکارے گا تو تم اس کی حمد کرتے ہوئے اس کی پکار کے جواب میں نکل آؤ گے. یہ ایسے ہی جیسے ہر روز ہم بستر پہ سوتے ہیں اور جب صبح الارم بجتا ہے یا اذان سنتے ہیں تو ہم ایک دم اللہ کی تعریف کرتے ہوئے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور پڑھ کے اٹھ جاتے. ایسے ہی قبروں میں سوئے ہوئے لوگ جب ان کو اٹھایا جائے گا تو جو ایمان والے ہوں گے وہ اللہ کی حمد کرتے ہوئے وہاں سے بھی اٹھ کھڑے ہوں گے. اور تمہارا گمان اس وقت یہ ہوگا کہ ہم بس تھوڑی دیر ہی اس حالت میں پڑے رہے ہیں, حالانکہ سال ہا سال تک وہ قبروں میں رہے, لیکن اٹھیں گے تو یوں لگے گا بس چند گھڑی کی بات تھی. وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ, میرے بندے سے کہہ دیجئے کہ زبان سے وہ باتیں نکالیں جو بہترین ہوں. بات اچھی کیا کریں, اللہ کا ذکر ہو یا بندے کسی کے لیے اچھے جذبات ہوں یا کوئی کام کی بات ہو, علم کی بات ہو, کوئی خیر اور بھلائی کی بات ہو, کوئی اچھا مشورہ ہو, ایسی باتیں تو کریں, ورنہ خاموشی اختیار کریں, کیونکہ خاموشی بھی انسان کے لیے باعث اجر ہے جب وہ برے باتوں سے اس کو بچا کے رکھتی. خصوصاً ایسے مواقع پہ انسان کو بہت ہوشیار ہو جانا چاہیے, اپنے آپ کو کنٹرول کر لینا چاہیے جہاں انسان کی زبان کے پھسلنے کا ڈر ہو اور غلط باتیں منہ سے نکل سکتی ہوں, جسے بہت غصے کا عالم ہو یا بہت غم اور رنج ہو, تو بہتر یہ کہ انسان اپنی زبان کنٹرول رکھے. ورنہ منہ سے نکالے تو اچھی بات اللہ کے بارے میں, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, لوگوں کے بارے میں, کیا گھستا ہے انسان کا اگر انسان اپنی زبان سے اچھی باتیں کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم حسن خلق اور طویل خاموشی کو لازم پکڑو. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, مخلوقات نے ایسا کوئی عمل نہیں کیا جو ان دو نیکیوں کے برابر ہو. یعنی اگر کوئی اچھی بات کرنے کی نہ ہو تو پھر انسان خاموشی اختیار کرے, اور جب خاموش رہتا ہے تو بہت سارے فتنوں اور لغزشوں سے بچا رہتا ہے. دراصل یہ شیطان ہے جو انسانوں کے درمیان فساد ڈلوانے کی کوشش کرتا ہے, یعنی غلط باتیں, سخت باتیں کروا کے لڑائیاں ڈلوا دیتا ہے. حقیقت یہ کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. تمہارا رب تمہارے حال سے زیادہ واقف ہے, وہ چاہے تو تم پر رحم کرے اور چاہے تو تمہیں عذاب دے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے تم کو لوگوں پر حوالہ دار بنا کر نہیں بھیجا, یعنی آپ کا کام ہے بتا دینا, پھر مانے تو ان کی مرضی, نہ مانے تو ان کی مرضی. تیرا رب زمین اور آسمانوں کی مخلوقات کو زیادہ جانتا ہے. ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض سے بڑھ کر مرتبے دیے, اور ہم نے ہی داؤد کو زبور دی علیہم السلام. ان سے کہیے پکار دیکھو اپنے ان معبودوں کو جن کو تم خدا کے سوا اپنا کارساز سمجھتے ہو. وہ کسی تکلیف کو تم سے نہ ہٹا سکتے ہیں نہ بدل سکتے ہیں, اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جو انسان کے دکھ کاٹے. جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے رب کی حضور رسائی حاصل کرنے کا وسیلہ تلاش کر رہے ہیں کہ کون اس سے قریب تر ہو جائے, اور وہ اس کی رحمت کے امیدوار ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں. عام طور پر لوگ نیک لوگوں کا سہارا لیتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے کچھ کر دیں گے. فرمایا وہ تو خود اپنے لیے تقرب کی راہیں ڈھونڈ رہے ہیں اللہ کے پاس. اور یہ ایک حقیقت ہے, جو جتنا نیک ہوتا ہے اتنا ہی اللہ سے ڈرتا ہے. تو جو خود ڈر رہا ہو اپنے بارے میں, وہ آپ کا کیا ذمہ لے سکتا ہے؟ تو انسان کی کتنی ناسمجھی ہے کہ انسان خود کچھ نہ کرے اور دوسرے کی نیکیوں کا سہارا لے کر اللہ کے حضور سرخرو ہونا چاہے. تو یہ ممکن نہیں.
حقیقت یہ ہے کہ تیرے رب کا عذاب ہے ہی ڈرنے کے لائق، ڈرنا ہی چاہیے اور ہر ایک کو ڈرنا چاہیے، اور کوئی بستی ایسی نہیں جسے ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کریں یا سخت عذاب نہ دیں، یہ نوشتہ الہی میں لکھا ہوا ہے۔